آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان۔ آقا نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے۔ ویسے تو جنت کے بہت سارے دروازے ہوں گے جس میں سے رب تعالیٰ کی مخلوق داخل ہو، لیکن یہاں پر ایک خاص دروازے کا ذکر ہے۔ آقا نے فرمایا بابا یقال له الریان، ایک ایسا بھی دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جن کو رب تعالیٰ نے صاحب صیام بنایا ہوگا، روزے دار بنایا ہوگا، جن کو رب کریم نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہوگی۔ فرمایا بس وہی لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہ، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب تخصص دیکھیے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی اعضاء کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن نمازیں پڑھتے ہوتے ہیں، باقی عبادات ہیں، ریاضات ہیں، مجاہدات، باقی تمام کی تمام خیر ان میں موجود ہے، اگر صرف روزہ نہیں تو آقا نے فرمایا یہ دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جائے گا، صرف اور صرف روزہ دار کے لیے کھلے گا۔ اور انداز کس طرح ہوگا؟ اہل روزہ دار کو جنت میں داخل کرنے کا انداز دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پکارا جائے گا۔ اب پکار کس انداز کی ہوگی؟ ساری کائنات میدان معاشر میں موجود ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تاکہ آخری انسان تک، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری خلائق موجود ہے۔ اس ساری خلق میں سے اعلان ہوگا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ تخصص کا اعلان، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ جب روزہ رکھنے والوں کے کانوں میں یہ آواز جائے گی کہ پکارا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، فیقومون، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے رب کریم ان کو حکم دے گا اے میرے بندو، تم وہ ہو جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، تم خاص بالخصوص میرے لیے تھے، سو آج میں نے تمہارے جنت میں خاص دروازہ بنا رکھا ہے، تم سارے کے سارے اسی دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ دروازے سے تم داخل ہو جاؤ تو جنت کے مالک رضوان کو حکم دیا جائے گا، حضرت رضوان علیہ السلام فرشتے ہیں، ان کا نام رضوان ہے، تو ان کو حکم دیا جائے گا اے رضوان، جب روزہ داروں میں سے آخری روزہ دار اس میں داخل ہو جائے تو فرمایا جائے گا اغلقا، اس دروازے کو بند کر دینا، تالا لگا دینا، تاکہ دوسرا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے۔ اب یہ خصوصی انعام ہوگا اہل روزہ دار کے لیے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، آقا نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وَيُنَادِ الْمُنَادِ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ پکار کیا ہوتی ہے؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگارو، اے خیر چاہنے والو، بھلائی چاہنے والو، کامیابیاں چاہنے والو، اب کامیابیوں کے بانٹنے کا اور ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا پکار ہوتی ہے یا باغی الخیر، ہے کوئی بھلائی چاہنے والا، ہے کوئی خیر چاہنے والا، ہے کوئی کامیابی چاہنے والا، ہے کوئی کامرانی چاہنے والا، یہ سارے معنی آتے ہیں خیر کے۔ تو جب پکار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پکار ہوتی ہے یا باغی الشر، اے شر کے طلبگارو اقصر، تم رک جاؤ، تم اپنے ٹھکانوں پہ رہو، کیونکہ یہ وقت، یہ سیزن شر والوں کا نہیں بلکہ خیر والوں کا ہے۔ پکار ہوتی یا باغی الخیر اقبل، اے خیر والو تم آ جاؤ۔ سو خیر والے رب کریم کے در پہ، اس کی دہلیز پہ اپنی نیاز جبیں کو جھکاتے ہیں اور جھکا کر رب تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کریم جس کو رمضان المبارک میں اپنی دہلیز پہ آنے کا شرف عطا کرتا ہے، اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پیشانی کو رب کریم سجدوں کا نور عطا فرماتا ہے، جس کی زبان کو اپنے ذکر کی لذت سے محظوظ فرماتا ہے، اور جس کے دل میں اپنے عبادت اور ریاضت، اپنی فرما برداری کا شوق عطا فرماتا ہے، تو اس کے لیے صاف ظاہر اور آشکار ہے کہ رب کریم اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جس کا من عبادت میں نہیں لگتا، روزے میں نہیں لگتا، نماز میں نہیں لگتا، تراویح میں نہیں لگتا، خیر میں نہیں لگتا، وہ یہ غور کر لے کہ اس سیزن میں بھی رب کریم نے اس کے خیر کے دروازے بند کر رکھے اور شر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے یہ حکم ہے اقصر یا باغی شر اقصر، اے شر چاہنے والا تو رکا رہے، جو خیر والے وہ آ جائیں، جو شر چاہنے والے وہ رکے رہے۔ اور شر چاہنے والوں کو رب کریم اپنی دہلیز میں کبھی نہیں بلاتا، کیونکہ یہ رب کریم کا شیوا نہیں کسی کو بلائے اور پھر خیر نہ عطا کرے۔ جس کو عطا نہیں کرنی ہوتی خیر، فرماتا ہے تو وہی رکا رہے، ادھر آ بھی نہ، اور جس کو عطا کرنی ہوتی ہے فرماتا ہے تو آ جا، جب وہ آ جاتا ہے تو اس کی جھولیاں آباد فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ پکار خیر چاہنے والے آ جاؤ،
اور برائی چاہنے والے رک جاؤ۔ فرمایا یہ پکار صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی، ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، ایک رات کے لیے نہیں ہوتی۔ فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ پکار ہر رات ہوتی ہے، ہر رات پکارا جا رہا ہوتا ہے، آؤ خیر چاہنے والو، آؤ بھلائی چاہنے والو، میرے دروازے آسمانوں کے کھلے ہوئے ہیں، آؤ جنت پانے والو، میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اے جہنم سے چھٹکارا پانے والو آ جاؤ، میں نے آج کی راتیں جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، جو جہاں جانا چاہتا ہے وہ آ جائے، میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا آتاکم رمضان، تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ آقا نے فرمایا شہر مبارک، آقا نے فرمایا یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ آخر میں جو الفاظ اس روایت کے آخر کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا اس کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من حرم خیرہ، جو کوئی اس مہینے میں بھی خیر سے محروم چلا گیا، فرمایا فقد حرم، وہ ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہے، کیونکہ تمام کے تمام وسائل، تمام کے تمام اسباب، تمام کے تمام طرق، تمام کے تمام راستے، تمام کے تمام وسیلے اسی ماہ مبارک میں خیر کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر بندہ اس مہینے میں بھی خیر سے محروم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اس کے حق میں لکھی بھی نہیں ہے، اس کو اپنی قسمت پہ، اپنے نصیب پہ رونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے رب نے مجھے اہل دوزخ میں سے تو نہیں لکھ دیا، اہل جہنم میں سے تو نہیں لکھ دیا، اہل شر میں سے تو نہیں لکھ دیا، اہل ضال میں سے تو نہیں لکھ دیا، اہل گمراہوں میں سے تو نہیں لکھ دیا۔ تو بندے کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے اور رب کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، اپنے گریبانوں کو چاک کر کے رب کریم کی دہلیز پر جھک جھک کر آنسو بہا بہا کر توبہ کرنی چاہیے اور رب کریم سے التجا کرنا چاہیے، مولا مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، ہمیں اس ماہ مبارک کی خیر عطا فرما، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے نواز، اس ماہ مبارک کے فضل سے عنایت عطا فرما، باری تعالیٰ کرم نوازی فرما، مہربانی فرما، اس سارے مہینے میں تو جتنے برکتیں اور خیر عطا فرمائے وہ سارے کے سارے ہمارے مقدر میں لکھ دے۔